بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ ذاتی کرپشن پاس سپریم کورٹ آف پاکستان سے تاحیات نااہل ہونے والا شخص اور سزا یافتہ شخص، اس نے آج پاکستان مسلم لیگ نون کی باغ ڈور سنبھال لی ہے اور طبلِ جنگ بجا دی ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے نواز شریف صاحب کے تمام فیصلوں کو سیکنڈ کیا ہے۔ پاکستانی قوم سہمی ہوئی ہے اور ایسی خاموش اکثریت جس کو اکثر ہمارے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی 80% آبادی جو ہے وہ خاموش اکثریت ہے۔ وہ بے زبان لوگ مختلف نظاموں کی بھینٹ چڑھتے رہتے ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری ان کا مقدر ہے، اور پھر روح بدل کر مختلف پارٹیاں مختلف قسم کی یہاں آپ نے دیکھا کہ ریولیوشن لانے والی بھی جماعتیں آتی رہیں، کبھی نظام مصطفیٰ، کبھی روٹی کپڑا اور مکان، اور کبھی پھر اربن ایریا کے سیاستدانوں نے اس معصوم لوگوں کے ووٹ لے کے انہی کا استحصال کیا۔ یہ صدر مشرف کے زمانے کے 6 روپے یونٹ کو 18 روپے تک بڑھا کے بے روزگاری میں اضافہ کیا گیا، انڈسٹری تباہ برباد کی گئی، کک بیکس لیے گئے، اور اب وہ نئے مشن پر روانہ ہیں کہ ہم نظام کو بدلیں گے اور عوام کے لیے بدلیں گے۔ یعنی وہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے بیماری لگائی تھی وہ پھر میدان میں موجود ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور پھر اس سے آگے آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس پر یہ کہا ہے، اور بڑا ایک اہم انہوں نے جو بات کی ہے وہ افسردہ کرنے والی ہے کہ اس نظام کو دھوکہ دے کے میاں نواز شریف لندن میں اس نظام پر ہنستا ہوگا۔ جن عدالتوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر ان کی بیل لی، یہ پوری دنیا میں واحد واقعہ ہے کہ ایک کنوکٹڈ اور سزا یافتہ آدمی کو پاکستان سے باہر علاج کے لیے بھیجا گیا اور اس کی بیٹی کو بھی بیل دے دی گئی۔ پاکستان میں ہزاروں مائیں، بہنیں، بیٹیاں جیلوں میں رول رہی ہیں، کسی کو اس قسم کا کوئی بھی قانونی استحقاق حاصل نہیں ہے۔ دوسرا سی پیک پر بات کریں گے کہ چائنا ہمارا ہمسایہ اور دوست ملک ہے، بلکہ اس کو ہسٹری تھوڑا سا ناظرین آپ کی سماع خراشی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی نے بھی کہا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین جائیے، اور پھر جب سے کم میں نے وہ سنبھالا ہے، دیکھا کہ ہیوی مکینیکل ٹیکسلا، شاہراہ ریشم، اور پھر وہ انہوں نے کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار نہ کیا ہو۔ پھر یہ ون بیلٹ ون روڈ جس کا آخری سرا گوادر، پاکستان ترقی دینے کی وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کے سیاستدان ملک کو تباہ برباد کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، جس کا اب انہوں نے یہ طبلِ جنگ جس کو میں کہتا ہوں، اس کا جو پہلا جلسہ ہے وہ کوئٹہ میں ہونے جا رہا ہے، جہاں چکزئی صاحب میزبانی کریں گے، اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے پاس اس وقت پاکستان کے معصوم جو طالب علم ہیں ان کے پاس ہے، اس لیے دعویٰ کرنے والی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں، پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، انہی کے سہارے اور انہی کی طرح امید بھری نظروں سے دیکھتی ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان عابد صاحب، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، احمد علی صاحب ہیں، یہ اعزازی کونسلٹ ہیں چائنا کی طرف سے، سلک جو روٹ بن رہا ہے اس پر، یہ بڑا ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، پاکستان کے لیے بھی۔ اور عبد الباسط خان صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ جو موجود رہیں گے بلوچستان سے سردار غوث بخش بارزئی صاحب، اور پھر ماہر قانون رانا زاہد صاحب، اور کیسر علی شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہمارے لائن پر موجود رہیں گے۔ تو میں اسٹارٹ سلمان عابد صاحب آپ ہی سے کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ آج میاں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اس میں جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی بیانیہ جو ہے پاکستان کی فوج کو ملائن کرنا، پاکستان سے فائدے حاصل کر کے لندن میں جائیدادیں بنانا، اور پھر عوام کو کہنا کہ ہمارے لیے آگے بڑھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی بیٹے تو ادھر موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ لندن سے بیٹھ کے آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور ٹویٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اور آپ اس طرح کے ٹیلی فونک خطاب کر کے، اگر نواز شریف واقعی جمہوریت کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو بہتر یہ تھا کہ نواز شریف پاکستان آتے، حالات کا مقابلہ کرتے، اور جو بھی حالات ہوتے اس کے اندر سیاست کرنے کی کوشش کرتے۔ جیسے آج آپ نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس اختر بکیانی صاحب نے جو کہا، بات بڑی عجیب سی ہے کہ ایک فرد جو یہاں بیماری کی بنیاد کے اوپر پاکستان سے باہر گیا ہے، اور وہ ایک ایسی حالت میں گیا ہے کہ جس کے بارے میں کل کا پتہ نہیں تھا، اب وہ اچھا بھلا صحت مند ہمیں نظر آتا ہے، اور اگر صحت مند نہیں بھی ہیں تب بھی ابھی تک ان کا علاج پراپر طریقے سے سٹارٹ نہیں ہو سکا۔
اب وہ اس وقت ایک غصے کی کیفیت میں ہے. اور وہ غصہ کیوں آیا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. پچھلے کئی ماہ سے نواز شریف صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ، جس میں زبیر صاحب بھی شامل تھے، مریم بھی شامل تھیں، شہباز شریف بھی شامل تھے، اور لوگ بھی شامل ہیں، ان کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے کی ایک کوشش کر رہے تھے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو وہ سپیس دے گی جو انہیں درکار ہے. اچھا، اب وہ سپیس جب ان کو نہیں ملی، وہ شہباز شریف کے ذریعے بھی نہیں ملی، وہ محمد زبیر کے ذریعے بھی نہیں ملی، وہ قطری شہزادوں کے ذریعے بھی نہیں ملی، تو ہر طرف سے ناکامی کے بعد انہوں نے یہ آخری کارڈ کھیلا ہے. اور یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ایک نمائندے نے بلاول بھٹو کو کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کو فون کریں، ان کو اے پی سی میں دعوت دیں، وہ ایک خطاب کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب خطاب کر لیا، اب خطاب بڑا زوردار تھا، آج بھی انہوں نے بڑی زوردار باتیں کی ہیں، لیکن سوال وہی ہے کہ یہ ساری گفتگو جو وہ کر رہے ہیں، لڑائی کی، جنگ کی، مزاحمت کی، یہ اس پہ پوری کی پوری انہوں نے اپنی مسلم لیگ نون کو بھی سٹیک پہ لگا دیا ہے، شہباز شریف کو بھی سٹیک پہ لگا دیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ باہر بیٹھ کر یہ جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ممکن نہیں ہے. اب اس میں ٹارگٹ کیا ہے جو بات آپ نے کی ہے؟ پہلا ٹارگٹ یہ ہے، کیا وہ یہ سیاستدان سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام عوام بھولے ہیں، یا بس ان کو سمجھ نہیں ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو ان کو سہولتیں ہیں، جو ان کی لوٹ مارا ہے، ان کو عدالتوں سے ریلیف بھی ملتا رہا ہے، پھر یہ باہر جا کے اپنے بیٹوں کو باہر جا کے ان کی وہاں سٹیزن شپ بھی وہاں کی ہے، تو انقلاب یہاں کیسے لائیں گے؟ پہلی بات یہ کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی ان کا خیال یہ تھا کہ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو ایک بہت بڑا انقلاب ان کی حمایت میں نکل کے آ جائے گا. وہ انقلاب آیا مسلم لیگ کاف کی صورت میں، اور اقتدار چلا گیا مسلم لیگ کاف کے. آج بھی نواز شریف صاحب کا جو خیال ہے نا کہ شاید کوئی عوام، جسے آج انہوں نے کہا کہ جاب، یہ نقطہ بڑا زبردست ہے، اس کا جواب آپ سے میں لینا چاہوں گا کہ جب یعنی یہ رات کے اندھیرے میں صدر مشرف سے این آر او لے کے باہر چلے گئے تھے تو چلو شجاعت تو رات کے کھانے پکاتا رہا. اب جب بلاول بھٹو یا زرداری صاحب سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ میٹنگیں جب آرمی چیف سے ہوئیں، گلگت پر بے شک ہوئیں، پھر اور ملاقاتیں ہوئیں، چلو وہاں تک تو ٹھیک تھا، پھر زبیر کی بات چھپائی رکھی تو پھر داؤ تو آپ بھی لگانا چاہ رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے، داؤ لگانے کی کوشش وہ کرتے رہے ہیں، اور میں نے کہا ہے کہ اس کی ناکامی کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس اسٹیبلشمنٹ کو، اس فوج کو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی رسوا کرنے کی کوشش کریں گے. اب میں آپ کو 2-3 پوائنٹ بتاتا ہوں. آپ کی جو اے پی سی ہوئی ہے اس کے ذرا پوائنٹس ذرا دیکھیں. ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم وار آن ٹیررزم میں بڑے کامیابی سے کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نیشنل الیکشن پلان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہم کشمیر کی لڑائی کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کشمیر پر یہ حکومت اور ریاست جو ہے وہ سودا کر چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. جب آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں تو اس بیانیے کو سب سے زیادہ پذیرائی بھی بھارت کی طرف خان صاحب سوال یہی رہے گا، کیا کہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ قائد اعظم کے اس پاکستان میں جب ہم اس قسم کے لیڈرز کو دیکھتے ہیں تو ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ پاکستان اسی قائد اعظم کا ہے جس نے ہمیشہ پہ اصولوں کی سیاست کیا. کہ یہاں آپ بالکل بجا فرمایا، میں سمجھتا ہوں ان کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اب دیکھیے کہ 5 سے 10 لاکھ آدمی نے جو شہادتیں دے کے پاکستان بنایا تھا، تو پھر اگر جا کے وہاں سٹیزن شپ لندن میں لینی تھی تو ان کے لیے تو آزادی کو خاص میٹر نہیں کرتا. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے اصل کہ آپ اگر اے پی سی کا سہارا لیتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کا سہارا لیتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو نہ نیلسن منڈیلا کہیں، نہ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم بڑے پاپولر لیڈر ہیں. پاپولر لیڈر تو پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کے بعد بھٹو صاحب ہی ہوئے تھے بہت زیادہ، تو یہ تو کہیں بھی نہیں پلیس ہوتے اس لحاظ سے. اور پھر بھٹو صاحب دیکھیں یہاں زندگی ہار گئے اپنی، اور وہ ملک چھوڑ کر نہیں گئے، اور یہ ان کا میرے خیال 2nd ٹائم ہے. فرسٹ ٹائم تو سعودیہ چلے گئے تھے، اور اس میں آپ نے دیکھا، پاکستان نے دیکھا کہ کہتے رہے اکثر اوقات کہ جی ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے کوئی این آر او لیا، ہم کوئی اس طرح بارگین کر کے نہیں گئے، 10 سال کی ہماری جو ہے جلا بتری نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جس طریقے سے وہ ثبوت پیش آئے، جس طرح سعودی سفیر نے بتایا کہ نہیں جی، پھر یہ واپس بھی یہاں سے گئے. مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ عوام کے سامنے ہے. حالات میں جب ہماری لائن آف کنٹرول گرم ہے، افغانستان کے عبداللہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، سی پیک مسائل کا سامنا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ لگی ہوئی ہے، علاقائی سینیریو ٹھیک نہیں ہے، ملک میں مہنگائی، بے روزگاری ہے. اس صورت میں ان کا موٹو کیا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیے کہ ان کا موٹو جو ہے کسی نیشنل ایشو پر یا انٹرنیشنل ایشو پر، آل پارٹیز کانفرنس کو آپ تھرو آؤٹ جب سے یہ میں دیکھتے اپوزیشن میں آئے، کسی نے پاکستان کے لیے بات نہیں کی. ان ہر ایک آدمی نے صرف اپنی خود غرضی کے ساتھ
اپنے لیے بات کی, اپنے ماں باپ کے لیے بات کی, اپنے بچوں کے لیے بات کی, ان کے لیے این آر او مانگا. ادروائز اگر آپ دیکھیں پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے, این آر او تو ان کو کون سا این آر او نہیں ملا. اب بھی بچے ہی وہاں محفوظ ہیں, بھتیجے محفوظ ہیں, داماد محفوظ ہیں, اور مجھے بتائیے کہ خود بھی محفوظ ہے. تو این آر او ہو چکا. صاحب گئے وہ واپس نہیں آئے, بچے گئے وہ واپس نہیں آئے, آپ یہاں سے چلے گئے. اس وقت ایسا معاملہ چل رہا تھا کہ جی بس میاں صاحب کے بس بھی زندگی شاید آج کی رات کی ہے, کل کی رات کی ہے جی, ان کا تو جی بس یہ ہو جائے گا. ہم بھی لگے ہوئے تھے میڈیا والے کی جو جانے لیکن تھے. آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے جہاز میں وہ گئے ہیں, دیکھا لوگوں نے, پھر جس طریقے سے وہاں پھرتے رہے آ کے, اور اب جس طرح وہ سیاست کر رہے ہیں, تو کیا اس عوام کو نہیں پتا کہ وہ کیا کیا کر گئے تھے اور وہاں کیا کر رہے ہیں. میاں شہباز شریف نے زبان واپس لی ہے, یہ گیم تو نہیں تھی. نہیں, یہ تو بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ لیں. میاں شہباز, ایک بات میں آپ کو میاں صاحب بتا دوں, یہ بہت ذکر کرتے ہیں, ہمارے حکومت کے لوگ بھی کرتے ہیں کہ شین بنے گی, یا ششید صاحب کہتے ہیں یہ علیحدہ. شہباز شریف, نواز شریف یہ ایک ایسی فیملی ہے, آپ اس میں کبھی ساری عمر دراڑ پڑتے نہیں دیکھیں گے. آپ ایک کو چھپا لیں دوسرے کو نکالیں, یہ کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے. یہ نوٹ کر لیں, یہ ان کی فیملی کا ٹریڈ مارک ہے. لہٰذا آپ کو اگر ان کو ڈیل کرنا ہے تو آپ نے اسی طرح ڈیل کرنا ہے جس طریقے سے آپ ایک ایسے بندے کو ڈیل کرتے ہیں. جیسے رائٹلی سیڈ کہ ان کا سارا منترا جو ہے وہ انڈیا ٹی وی دکھا رہا ہے, انڈیا اس کا بیان دے رہا ہے. بات کرتے ہیں کیونکہ بیسیکل تو یہ ہمارے گیسٹ ہیں, ظاہر چائنا اور پاکستان میں جو سلک روڈ ہے اس کے اعزازی ایمبیسیڈر ہیں, لیکن پاکستانی سیاست سے بھی تو آپ بچ نہیں سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پرسنل افینس اور ہوتا ہے. پارٹی کا اگر لیڈر ہے تو وہ پارٹی کے متعلق بات کر سکتا ہے, لیکن اگر ذاتی کسی کو اس نے قتل کیا ہے, کسی کو ریپ کیا ہے یا کوئی ڈکیتی ماری ہے, تو پارٹی کیا کرے اس کے لیے, وہ ذاتی جواب دینا پڑے گا. سر دنیا میں جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے لانگ ٹرم پلانس ہوتے ہیں, اور اسی طرح سیاسی پارٹیوں کی بھی لانگ ٹائم ایجنڈاز ہوتے ہیں. میرا خیال ہے, مجھے سیاست میں تو بہت کم میرا دخل ہے, لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا ایک مضبوط ایجنڈا ہونا بہت ضروری ہے, اور یہی اس کی پہلی اسٹیبلٹی کی نشانی ہے کہ وہ اپنے موٹو پہ کھڑی رہے. ٹھیک ہے جی. سلمان آپ صاحب رانا صاحب سے ملے, کیسے شیخ صاحب سے ملا جی. سلمان آپ صاحب ذرا کیسر شیخ صاحب نے کہا تھا مجھ سے, میں پوائنٹ آف ویو لینا, وہ ایم این ہے پاکستان مسلم لیگ سے, لیکن بات تو یہ ڈسکشن والی جو تمام چینل پر بڑا افسردہ ہوتے, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کاش ہم کو نیشنل ایشو پر بات کرتے, یا مہنگائی پر بات کرتے, ایجوکیشن پر بات کرتے, ہیلتھ پر بات کرتے. صبح سے شام تک یہ سر دردی لگی ہوئی ہے کہ جی ایک ایسا نااہل آدمی جو سزا یافتہ ہے, ملک سے باہر ہے, عدالتوں کا منہ چڑھا رہا ہے, اور عدالتیں خود کہہ رہی ہیں یہ شرمناک بات ہے وہ کہ پاکستان کے نظام میں ایسی بات. دلچسپ بات یہ اقبال صاحب اگر آپ دیکھیں ادھر سے تو نواز شریف کا جو منترا جیسے انہوں نے کہا بالکل یہ ہے کہ وہ ایک بڑی جنگ لڑنا چاہتے ہیں, جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں, فوج کی سیاسی مداخلت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن بڑا دلچسپ نیریٹو ہے اپوزیشن جماعتوں کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو نکالے بھی فوج, ہم نے نہیں نکالنا, فوج نکالے اور ان کو نکال کر ہم پر شفقت کا ہاتھ رکھے. یعنی دلچسپ بات دیکھیے کہ اسی فوج سے آپ اقتدار مانگ رہے ہیں اور اسی فوج سے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اور جمہوری عمل ختم کر دیں. یعنی اگر آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جائے تو یہ اسٹیبلشمنٹ بھی محب وطن ہے, اور پھر اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر وہ کسی اور کی حمایت کرے تو پھر آپ کو جمہوریت کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے, قانون کی حکمرانی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں. اب آپ مجھے ایک اور بات بتائیے, آپ نے دیکھا اے پی سی میں بلاول نے بھی تقریر کی تھی, زرداری صاحب نے بھی تقریر کی تھی, ان کی تقریر نکال کے دیکھیں کہیں اس میں ماضرائی نظر آئی؟ پیپلز پارٹی کو کیا ضرورت پڑی ہے, ان کے پیٹ میں کیا مروڑ اٹھے ہیں؟ کھونے کے لیے سب کچھ ہے, ان کے پاس تو کھونے کے لیے بھی کچھ. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان کے پاس حکومت ہے سندھ کی, وہ ایک صوبے کی حکمرانی کے اندر جڑے ہوئے ہیں. وہ کیوں چاہیں گے کہ وفاقی حکومت جائے؟ کیونکہ اگر وفاقی حکومت جائے گی تو پھر سندھ حکومت کا مستقبل کیا رہ جائے گا؟ وہ کیوں 2.5 سال پہلے ریزائن دے کے چلے جائیں؟ اس لیے پیپلز پارٹی کسی صورت میں ان کے ساتھ نہیں جڑے گی. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر شیخ صاحب السلام علیکم. کیسر شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. سر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں نواز شریف صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے, اور نیکسٹ جو لیڈ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں سے بیٹھ کے کریں گے, کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو جیل میں ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج آبزرویشن دی ہے کہ یہ نظام کو دھوکہ دے کے میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, اور یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جا کے ہنستے ہوں گے. یہ عدالتی آبزرویشن ہے
کیا کہیں گے اس پر اپنی بات کو کہ وہاں جا کے پارٹی کی قیادت وہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پارٹی بڑے بڑے اچھے لوگ موجود تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو عدالتی آبزرویشن ہے میں اس پہ تو کبھی بھی کمنٹ نہیں کرتا کیونکہ عدالت کا ایک آبزرویشن ہے اور عدالت ایک بڑا اعلیٰ عدلیہ ہے تو اس کے لیے تو میں کوئی تبصرہ کیا کر سکتا ہوں, کیا کمنٹ کر سکتا ہوں. باقی میاں صاحب نے آج یہاں ایگزیکٹو کمیٹی میں انہوں نے بات کی ہے اور کل چیئر بلکہ کیا ہے اور کل میں بھی اس کا ممبر ہوں ورکنگ کمیٹی کا. پاکستان کو جمہوری نظام سے میٹنگ ہے وہاں بھی میاں نواز صاحب توقع ہے کہ بات کریں گے. سب ممبروں سے وہ ڈائیلاگ کر رہے ہیں نا تاکہ مشورہ کر رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں. اچھا اپنا پوائنٹ ہے وہ ممبرز باقاعدہ دیتے ہیں کیونکہ میں نے بڑی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگیں دیکھی ہیں بلکہ شاید سب کی رہا ہوں تو ایک دو بندے آگے بات کرتے ہیں پھر کسی کو ہمت ہوتی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اپنے لیڈر کو کہ حالات وہ نہیں ہیں, عوام مہنگائی میں پسے جا رہے ہیں, بے روزگاری ہے, ملک میں بد امنی ہے, بیڈ گورننس ہے. تو وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم بارڈر بھی گرم ہے تو تھوڑا تحریکیں چلانے کا ٹائم وہ ذاتی مفاد کے لیے شاید نہ ہو. نہیں یہ بات میں بھی آپ نے کہا کہ میں نے بہت سی میٹنگ اٹینڈ کی ہیں. ہماری پارٹی میں تو کھل کے بات ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے, ضروری نہیں کہ وہ بات ہی جس طرح کوئی کہے وہ بات لیڈرشپ ایونچولی تو ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے جو میجارٹی کی رائے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. لیکن کھل کے بعد میں تقریباً ہر کمیٹی میں بات کرتا ہوں میٹنگ میں, ایسی بات نہیں ہے. لوگوں نے اپنی اپنی اوپینین دینی ہے جو وہ کیونکہ جو ایم این اے ہوتا ہے وہ تو ایک گراس روٹ لیول کا ظاہر ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے. ہاں نمائندہ ہوتا ہے, اس کو تو اپنے اپنے حلقے کے سارے شعور ہے معاملات ہیں. میٹنگوں میں اچھا آپ دونوں بہت بڑی پارٹیاں سندھ ہے اور پنجاب میں آپ ہیں تو تحریک تو چلنی چاہیے تھی, خاص طور پر اون کرتے کہ پنجاب سے چلائیں. تو آپ نے جو اکثر یہ پرسیپشن بنتی ہے کہ میاں فضل الرحمان کے پاس جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں مدرسوں کے, اس لیے انہیں کے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا گیا کہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے. نہیں بلوچستان ہمارا سب سے اہم صوبہ ہے اور اس وقت بڑا اس کا کئی آپ معاملات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی تمام پارٹیاں حکومت میں کوئی بھی تقریباً پارٹی شاید وہ یہ مینگل صاحب تھے وہ بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو حکومت وہ تو اے پی سی میں نہیں آئے تھے نا. ہاں اے پی سی میں تو نہیں آئے لیکن وہ اپوزیشن کا پارٹ ہے. وہ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اپوزیشن میں شامل کر لیا. اچھا اب دیکھیں وہ کیا میرا مقصد کہنے کا ہے کہ بلوچستان میں انریسٹنس ہے. بلوچستان کی پارٹیاں وہاں چکدی صاحب بھی ہیں پر ان کو میزبانی دے دی گئی ہے. اور بھی وہاں ایک ماحول ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ تو وہاں بہت کم فالوئنگ ہے. اچھا جو ان کی تو کوئی وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ممبر ہیں, 2 ممبر ہیں شاید ایک پارٹی کی جو ان کے ساتھ ہیں. تو وہ اس لیے بلوچستان شیخ صاحب آپ کو تو ہم جانتے ہیں, آپ تو میں سمجھتا ہوں آپ کے تو گھر میں سیاست رہی ہے, آپ کے والد صاحب بھی تھے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایجنڈا کیا ہے کہ انڈیویجول افینس ہے. وہ پارٹی کے لیڈر آپ پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں, بہت بڑے آپ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں. تو دنیا میں تو جرم ہے کہ کسی آدمی کا انڈیویجول ہے تو وہ فیس کرے, پارٹی کا کیا لینا دینا. میرے والد صاحب پالیٹکس میں نہیں تھے, میں نے شروع کی. میرا بیٹا ضرور چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں لاہور میں پریزیڈنٹ رہا. میں نے خود 93 سے 6 الیکشن میں نے کنٹیسٹ کی ہیں. اچھا بات یہ آپ دیکھیں نا, یہ تو عدالتوں کے سامنے کیسز ہیں. آپ بڑی اچھی بات کر دیکھو نا, عدالت نے فیصلے کرنے ہیں. عدالت سے پہلے بھی میاں صاحب نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. ابھی اگر عدالتیں کہہ رہی ہیں نا کہ نوٹس وصول کرو, وہاں جاتے ہیں نوٹس چشمہ کرتے ہیں. وہ تو جو چیز آج کہی ہے جو آبزرویشن کورٹ کی ہوئی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. وہ اب جو حکومت لائے عمل بنا رہی ہے وہ ان کا اپنا لائے عمل ہے. یہاں میاں صاحب چیئر کر رہے ہیں, ان کو تو بڑی گریونس ہے نا. دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت بنی 2018 کے الیکشن جو ہے اس میں بہت بڑی یعنی مس اپروپریشن ہوئی. میں آپ کو بتاؤں ویسے لیکن مجھے لگتا ہے پیپل پارٹی آخر میں آپ کو نا یا آپ اس کو کر دیں گے کچھ نہ کچھ, یا پیپل پارٹی پیچھے ہٹ جائے گی. ان کے پاس تو کھونے کو سب کچھ ہے, نون لیگ کے پاس تو نہیں ہے. اندر کھاتے تو جب زبیر صاحب ملاقات کیا یہ بھی تو ریکارڈ پر آ چکی ہے کہ پہلے مانتے نہیں تھے. تو زرداری کے ذہن میں یہ بھی تو باتیں آتی ہیں کہ اوپر سے تو ہم کٹھے مل رہے ہیں, تو درمیان میں زبیر صاحب خفیہ مل رہے تھے, وہ صاحب کا بھی ملتے رہے. جی وہ بالکل ملتے رہے. ان کے تعلقات وہ کہتے ہیں ہمارے 40 سال کے تعلقات ہیں. تو تعلقات والے تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ملنا کوئی جرم دیکھیں نا, اداروں سے ملنا کیا کوئی جرم, مجھے یہ نہیں سمجھ آتا. تو آپ کو یقین ہے یہ تحریک چلے گی شیخ صاحب؟ جی مجھے یقین ہے, اس لیے کہ لوگ جو ہے نا بڑے پریشان ہیں. لوگوں کی جو حالت ہو گئی ہے نا, جو مہنگائی ہو گئی ہے. کیسے صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بڑی مہربانی, بہت نوازش.
शेख साहब ज़ाहिर है कि बड़े कई उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, कई यूनिवर्सिटियों के डीन भी अपना बोर्ड में भी हैं। तो सच्ची बात तो यह है कि मैं जिस वक्त सलमान आबद साहब जब अब्दुल साहब से बैठे हैं, अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान में बंदे आम कई दफ़ा हम ढूंढते रहते हैं कि काश कहीं कोई आम बंदा एमएनए है। जब सिंध सारा मिलाते हैं तो पता चलता है कि 8 बजे के बाद तो सारे वडेरे कहीं ना कहीं बैठे हैं। बलूचिस्तान चले जाएँ, पंजाब में बहुत हाई स्लाट है। यानी एक मुआशरे का जो क्रीम तो मैं नहीं उसे कहता, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने वसाइल करके एक अलहदा अलीट का कायम हो चुकी है। ये नुमाइंदे उनके हैं जो गरीब हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। राणा साहब साहब हैं लाइन पर? हाँ राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड जरा होल्ड करें। जी जी राणा साहब लाइव जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। अच्छा राणा साहब बताइएगा, आप तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और नायब सदर भी रहे हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब तो चलो पिछले दिनों उन्होंने पूरे टीवी चैनल के ऊपर सब तकरीरें की, कन्विक्टेड होने के बाद कई दफ़ा दोहरा चुके हैं कि वो मुल्क से कैसे गए, वहाँ सजा क्या भुगतनी है, किसी अस्पताल में भी नहीं गए। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सारे निज़ाम को धोखा दे के वो चले गए, वो ना वो नोटिस वसूल करते हैं और क्या ऑप्शन रह जाता है। वो कहते हैं जी कि भी वहाँ हंसते होंगे बैठ के इस निज़ाम के ऊपर। सही सही, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं जी कि ये इस मुल्क के जुडिशियल सिस्टम में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये पहले दिन से ही है। ताकतवरों के लिए कुछ और मामला होते हैं, कमजोर के लिए और होते हैं। वो जिस तरह कह रहे हैं रसूल ने, ताकतवरों को वकील भी बड़े बड़े भारी मिल जाते हैं ना, वकील का करना आसान काम थोड़ा ही है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से एक बंदे को बाहर जाने की इजाजत दी गई, ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। और ये सारे के सारे मामले में रिपोर्ट्स देख लें, प्लेटलेट्स देख लें, बाहर की सेहत देख लें, तकरीरें देख लें, ये सारी की सारी चीजें ये स्पीक्स वॉल्यूम कि हम आज इस मुल्क के अंदर बहसीयत कौम किस जगह पे खड़े हैं। यानी कि कोई आदमी को मुर्गी चोर हो तो वो बेचारा अंदर रहता है, उसकी जमानत देने वाला कोई नहीं होता। ये सबको पता है। अब ये बताइए कि बस मियाँ नवाज शरीफ अदालतें कैसे वापस लाएंगी, हुकूमत कैसे वापस लाएगी? अगर नहीं ला सकती तो अवाम को क्या जवाब देंगी? जो परसेप्शन अवाम में बनती जा रही, जिस तरह भी आपने कहा है कि हम क्या करें। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मेरा तो ये ख्याल है कि जो तकरीर उन्होंने फरमाई है ना वहाँ पे और आज भी की है, उनका एक बड़ा मजबूत केस पॉलिटिकल असाइलम का वहाँ पे बन चुका है। इसलिए अब ये शायद इस पोजीशन में ना उनको वापस ला सके। तो वहाँ बैठ के इस तरह वायलेशन हो रही है लॉ की, कन्विक्टेड आदमी ना किसी जगह एड्रेस कर सकता है, ना वो अपना पॉइंट पार्टी को हेड कर सकता है, क्योंकि फारा पर जो नाअहल हो चुके हैं। तो इस पर क्या पार्टी के खिलाफ कोई रेफरेंस जा सकता है? अगर पार्टियां कुछ ज्यादा ओनरशिप लेती है ना एंटी स्टेट कोई एक्टिविटीज के हवाले से या अदारों के हवाले से, आर्मी के हवाले से, जुडिशल के हवाले से, तो फिर वो रेफरेंस तो दायर हो सकता है। तो अगर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कुछ जुलूस जल से जुलूस जिस तरह अवाम को कुताए हुए हैं इस हुकूमत से भी ऐसा होता है, तो फिर सौदाबाजी करने की पोजीशन में आ सकते हैं? नहीं, वो देखेंगे अगर वो सौदे वाली पोजीशन हो तो फिर मेरा ख्याल है कि पूरा सिस्टम जो है ना वो बड़ा। अच्छा अब्दुल बासित खान साहब कोई सवाल पूछना चाहे राणा साहब से पूछें। जी मैं तो मेरा ख्याल यही पूछना चाहूँगा कि जिस तरह मियाँ साहब यहाँ से गए थे और उसके बाद वहाँ जाकर लंदन में वो सियासत पर आ गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने पहले खिताब में फ़ौज के बारे में बड़े गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से बात की और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी उन्होंने बड़ी आइन के अंदर रहकर बात की है, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये जब तो ये खुद बरसरे इक़्तिदार होते हैं तो उस वक्त तो ये इनको ना जमहूरियत का गम होता है, ना इनको कोई आइनी तातुल का मसला होता है। 73 के आइन वाले भी बड़ा हवाला करते हैं। अब आखिर इस मुल्क में जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मीडिया भी आज़ाद है, मुकम्मल तौर पे आज़ादी है उनको बोलने की, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये समझ रहे हैं क्या ये जब 77 का जो हुआ था, मुझे तो वो याद है अच्छी तरह से कि उसका कोई रिजल्ट अच्छा तो नहीं हुआ मुल्क के लिए आज। तो अगर फिर ये उसी तरह जा रहे हैं तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? देखेंगे खान साहब, ये पॉलिटिकल रिपरकशंस तो हर चीज़ की हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो तकारीर वो कर रहे हैं, डायरेक्ट टेक ऑन जो उन्होंने आर्मी पे किया है, ये मेरा ख्याल एक बड़ी सीरियस इशू है। और ये बात आपसे ढकी छुपी नहीं है कि ये जितने लोग हैं ये मिलिट्री के इनक्यूबेटर से जन्म लिए हैं पोलिटिकली इन लोगों ने। अगर आज इनको 3 दफा या 4 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं
تو یہ ساری چیزیں اگر ان کے ایجنڈے میں کوئی ایسی چیز شامل تھی تو اس کو امپلیمنٹ کر لیتے. اس وقت کو ان کی یہ شیر بات کے ساتھ ہی یہ سارے معاملات طے کرتے رہے ہیں. بے نظیر کے خلاف یہ موومنٹ چلاتے ہیں, بے نظیر ان کے اشارے پہ ان کے خلاف موومنٹ چلاتی رہی ہے. بریک کی طرف جا رہے ہیں, اب رانا صاحب کو سوال کرنا چاہتے ہیں. رانا صاحب السلام علیکم, سلمان عابد بول رہا ہوں. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو واپس لا سکتے ہیں؟ میرا خیال 10:30 بجے کوئی ایسا قانون نظر نہیں آ رہا. اگر ہوتا تو شاہکار واپس آ جائے. بہت شکریہ رانا صاحب, بڑی مہربانی. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. جی عامر صاحب, اب ہم اس پر ذرا بات کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے آپ تشریف لائے, اور اعزازی کونسلیٹ ہیں آپ چائنا کی طرف سے سلک روٹ پر. یہ ہے کیا سی پیک؟ تھوڑی سی ہسٹری بتائیے, کب شروع ہوا اور اب کہاں تک پہنچا ہے, بتائیے. سلک روٹ پلاننگ ایکچولی ایک سب سے پہلے ایڈمنسٹریشن بنی تھی, جس طرح ہمارے سی پیک ایک اتھارٹی ہے, اس طرح چائنا نے سب سے پہلے بنائی تھی, اسے کہا تھا سلک روٹ پلاننگ ڈپارٹمنٹ, اور اس کا کہ سب ڈپارٹمنٹ ہے, اٹ از کالڈ OBORI, ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو. ہم لوگ سی پیک کو جو ریلیٹ کرتے ہیں وہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے عام طور پہ, لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھنا پڑتا ہے کہ اس میں ٹوٹل نمائندگی کتنے کنٹریز اس میں ٹوٹلی 68 کنٹریز انگیج ہو رہے ہیں. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انہوں نے جو شروع کیا ہے وہ ایک ان کا سیکنڈ کیپٹل انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے شیان. سیچوان ان کا ایک پروونس ہے, وہاں سے شیان سے انہوں نے اس کو شروع کیا ہے, اور وہاں سے یہ 68 کنٹریز کو وایا روڈ لنک, وایا ٹرین لنک اور اینڈ ٹریڈ سی لنک اس کو انگیج کر رہے ہیں. تو ٹوٹل جو والیوم ہے اس بجٹ کا وہ تقریباً $1260 بلین ہے, جو 1260 بلین. اچھا. پاکستان کا ابھی تک جو پارٹ ہے, ہم لوگ تقریباً 5.5% اس کا جو ہے وہ صرف پاکستان میں آ رہا ہے. لیکن ہم جب سی پیک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سی پیک کو بڑے وائڈر اینگل میں سوچنے کی ضرورت ہے. سی پیک نیور مینس اے ٹریڈ بٹوین چائنا اینڈ پاکستان. چائنا اور سلک روٹ نے انگیج کیا ہے ان تمام روٹس کو جو کہ سینٹرل ایشیا سے. سردار صاحب سن لیں, ان کو لائن پر رکھو. سردار صاحب مجھے لائن پر دے دو بعد. سردار صاحب السلام علیکم. بہت مہربانی, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹائم دیا. ہم ذرا تھوڑا سا نا سلک روٹ پر بات کر رہے ہیں, کہ چائنا فرینڈ شپ پر ہمارے ساتھ بڑے اہم اس وقت اعزازی ایمبیسڈر موجود ہیں. تو وہ ذرا سی پیک تو آخر کار آپ کے پاس جا کے تو تقریباً مکمل ہونا ہے, یہ آپ بھی ذرا سنیں پھر بات کرتے ہیں. ضرور. تو سر اس میں جو ہمارا پورشن ہے وہ بہت کم ہے, لیکن اس پورشن کو ہم بڑھا سکتے ہیں. ہمیں بڑھانا کیسا چاہیے کہ وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جن کے پاس اپ ٹو رشیا, اپ ٹو استرخان, جن کے پاس وہ اس طرح مانیٹر کیوں نہیں کرتے, کیونکہ آخر کار جب یہ 2018 میں حکومت آئی ہے تو میں باقاعدہ طور پر کئی دن رہا ہوں گوادر میں. میں نے دیکھا کہ ماسٹر پلان ہی اپروو نہیں ہوا تھا, وہاں پیٹرول پمپ کوئی نہیں تھا, پانی صاف کوئی نہیں تھا, بجلی نہیں تھی. کیا کریں؟ چائنیز گورنمنٹ جب بھی کام کرتی ہے نا تو وہ سٹیپس بناتی ہے, اور چائنیز کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے 50 سال تک سوچتے ہیں. اچھا. اور 50 سال کے بعد وہ کام شروع کرتے ہیں. اس کے سٹیپس ہیں, فیز 1 ہے, فیز 2 ہے, فیز 3 ہے. پہلا ہمارا فیز 1 جو پروجیکٹ تھا وہ فیز 1 میں ہم نے صرف انفراسٹرکچرل کچھ چیزیں رکھی تھی, لیکن جیسے فیز 2 سٹارٹ ہوگا اس میں ہم سب نا یہ سی پیک کی جو کنورسیشن ہے اس میں ہم سب شامل ہیں, آپ اس میں بالکل پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ابھی تو سٹیج 2 آ رہی ہے, لیکن جب گوادر ڈیولپ ہوگا اور باقی سارے جو اسپیشل اکنامک زون ڈیولپ ہوں گے, ہمارے ایڈوانٹیجز اس کے بعد شروع ہوتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چائنا نے جو ہمیں لون دیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں ایک پے بیک فارمولا دیا ہے. میں حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ جو سی پیک جو معاہدہ کیا گیا وہ سنا ہی ہے, جو لوگ یہاں کہتے رہے کہ وہ ہائی ریٹ پر کیا گیا, یعنی ہم ٹرانسپورٹیشن ہے, سڑکیں ہماری ٹوٹ جاتی ہیں, اس سے کم ریٹ پر کیا جا سکتا تھا. آپ نے سڑکوں کے پیسے دیے کب ہیں؟ سڑکیں تو انہوں نے آپ کے خود بنائی ہیں. اچھا. آپ سے پے بیک فارمولا وہ اس چیز کا لیں گے کہ وہ کنٹینر سے انہوں نے ٹرانسپورٹ کرنے ہیں, اس پہ جو
اور ٹیکس آپ چارج کریں گے روڈ ٹیکس کی صورت میں، وہ یہ سردار صاحب بھی سن رہے ہیں، یہ سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے. صرف میں ان کے لیے بڑا معزز ہے ہمارے لیے. تو اس سے جو پے بیک ہوگا اس سے ان کے ڈیپٹ اترنے شروع ہوں گے. انہوں نے تو آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے اور نہ ہی کوئی سب اسٹینڈرڈ، یہ ہر چیز انہوں نے اپ ٹو دا اچھا اسٹینڈرڈ کی ہے. اور تھوڑا سا شامل کر لیں سردار صاحب کو. سردار صاحب جناب یہ آپ نے دیکھا کہ تمام جو ہم محنت پاکستانی قوم کر رہی ہے پھر بھی آپ گلہ کرتے ہیں کہ آخر کا سب بنا کے خیر ہم نے بلوچستان میں جا کے گوادر بنا رہے ہیں. تو جو سی پیک ہو وہ اس کی مخالفت پوری دنیا کہیں نہ کہیں کر رہی ہو، تو کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کہ یعنی سارا کچھ تو انویسٹمنٹ آخر کر آپ کے پاس ہی رکے گی جا کے؟ اقبال صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے یاد فرمایا. مسئلہ یہ ہے کہ گوادر بلوچستان میں ہے، بلوچستان پاکستان میں ہے، سیدھی سی بات ہے جی. اور گوادر ہی ایویلویٹ کرے گا پاکستان کو بلوچستان کو، ٹھیک ہے جناب. تو ہم نے تو پہلے کبھی بھی کوئی ٹرپ نہیں کی. آپ کے بڑے بڑے لیڈران جو ہیں مختلف ٹائم اینڈ اگین وہ کہتے ہیں جی یہ میں نے شروع کیا، اس نے کہا میں نے شروع کیا، اس نے کہا میں نے شروع کیا. جو بھی غلط باتیں ہیں وہ جنریٹ انہی وجوہات سے ہوئی کہ جس نے بھی شروع کیا گوادر سے معاملہ شروع ہوگا، اس کے بعد پاکستان پہ ختم ہوگا جی. ہماری کرپ کچھ اور ہے، سیاسی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی، اور پچھلے تجربے پہ. باقی ہم کو کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں میرے حد تک جو ہے، میرے بہت سارے دوست ہیں جو جانتے ہیں اس بات کو، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گوادر کی ڈیولپمنٹ جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. لیکن اس کا موڈس اوپرنڈائی دیکھیے اقبال شاہد صاحب، وہ اتنا ہے کہ ابھی تک ہم کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے روڈز کیوں اس طرح کے نہیں بن رہے جس طرح باقی صوبے میں بنے ہوئے ہیں. چلو بتائیے احمد صاحب، روڈ نہیں بن رہے کہہ رہے ہیں یعنی تو یہ بتاتے ہیں آپ کو کیوں نہیں بن رہے، ابھی جواب دیتے ہیں. جی سردار صاحب، جو ویسٹرن روٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ اس وقت پروسیس میں ہے، اور گوادر بائی اٹ سیلف یہ میرا خیال ہے تھرڈ پورشن میں جائے گا، اور اس کے بینیفٹس پورے بلوچستان کو تو ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ مل رہے ہیں. ہماری پرابلم یہ کہ ہمارے سیاستدان جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ آ کے لوگوں کو بتائیں کہ جی اس کا ہمیں فائدہ یہ کام نظر آتا ہے کہ بتانا کیا ہے سر، لیکن وہ لوگ کیا بتاتے ہیں کہ جی ہم قرضہ لے رہے ہیں، لیکن قرضہ انفراسٹرکچرل قرضہ کبھی قرضہ نہیں ہوتا. اگر ہم اس قرضے کو قرضہ گننا شروع کرتے ہیں تو پھر تو سب سے زیادہ قرضہ. جی سلمان عابد صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. میں ذرا ایک سوال نواب صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. کر لیں. نواب صاحب السلام علیکم. سلمان عابد آپ کیسے ہیں سلمان صاحب؟ جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. یہ بتائیں کہ یہ تو چلے سی پیک کے کانٹیکس میں آپ نے گفتگو کی ہے، پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئٹہ سے اپنے جلسے کا آغاز کر رہی ہے تحریک کا عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے. تو ذرا بلوچستان کا پولیٹیکل سیناریو بتائیے کہ کیا چیز ہوگی. سلمان بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم بنا ہے تو پی ڈی ایم والے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سوچ کس بات پہ ہے. سیدھی سی بات ہے، میں آپ کو سلمان صاحب میرا اپنا ذاتی تجربہ جو میں نے دیکھا ہے جی، جب بھی وہ کوئی وہ بنتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں متحدہ محاذ اس ٹائپ کے بنتے ہیں، وہ ملک کی سوسائٹی کو تتر بتر کر دیتے، توڑ پھوڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کاش یہ ہوتا کہ بڑے لیڈرز ہمارے وہ جو انقلابی بھی بن گئے، نظریاتی بھی بن گئے، وہ ان کو عزت بھی دے رہے ہیں، وہ بہت بڑے لیڈر ہیں. پنجاب کافی زیادہ تھا اس حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے. بلوچستان میں تو آپ کو مل جائیں گے جی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جے یو آئی اور پشتونخوا میپ والے جو ہے بندے پیدا کر سکتے ہیں جی، اور یہاں پہ ذرا تھوڑا سا شو کا اچھا ہو جائے گا. ان کو سوچنا یہ چاہیے تھا کہ ہم پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک کریں، انتخابی سسٹم کو اپنے ٹھیک کریں، اس کے بعد کہیں پہ آگے بیٹھے. آپ ورنہ یہ ہوگا کہ اس تحریک کے نتیجے میں اگر عمران کی حکومت جاتی ہے تو آپ نے کہا شو بڑا ہو جائے گا، تو کچھ لوگوں کو یہ بھی شک ہے کہ وہاں جس قسم کی تحریکیں انڈر گراؤنڈ ہیں وہ بھی لوگ شامل ہو کے اسے رونق کو دوبالا کریں گے. تو اگر ایسے لوگ شامل ہو کے کوئی کام کریں گے تو وہ تو پاکستان کے حق میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایسی بات ہے جی. میں آپ کو بتاؤں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شو یقیناً بہت بڑا ہو گیا. میں آپ کو بتا دوں پیسہ بھی بڑا چلے گا، اور وہ اس کے بعد ایک پیرر اکانومی جو ہے نا موو کرے گی شروع عبدالباسط خان سارے پاکستان. کیا وہ سردار صاحب جو آپ کے عبدالباسط خان صاحب آپ سے ہم کلام ہیں. جی سردار صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ، میں وہی بتا رہا تھا اس سے پہلے بھی کہ 77 میں یہ انہوں نے اتحاد کیا ریگنگ کے اوپر، اس کے بعد وہ نظام مصطفیٰ میں چلے گی، اس کے بعد ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے آج تک، پھر ضیاء صاحب آئے، اور پھر وہ جو ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہوا وہ دوبارہ اس کا ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. آج اب یہ جو سیاست کر رہے ہیں
آپ جانتے ہیں کہ کرونا کے بعد تقریباً تمام دنیا کی اکانومیز کی جو جی ڈی پی ہے ساری مائنس میں جا رہی ہے، اور پاکستان کا اس لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے کہ پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ ریسورسز نہیں ہیں، اور ان حالات میں اگر یہ ایجیٹیشن پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تو ہماری جو رہی صحیح اقتصادی صورتحال ہے اس کو بھی خراب کریں گے، اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی لحاظ سے محب وطن نہیں کہلاتے۔ یہ جب خود اقتدار میں ہوتے تو پھر تو یہ سب ٹھیک ہوتا ہے، جب یہ نہیں ہوتے تو اس کے بعد پھر انہیں سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو اس جمہوریت کے دشمن نظر آتے ہیں، وہ معیشت کے دشمن نظر آتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا ہے؟ 10 سال حکومت کی ہے، پیپل پارٹی نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی کی ہے۔ ملک کے وسائل اور ملک کے جو بھی ذرائع تھے ان کن حالات میں ان کو پہنچا دیے، کتنے قرضے لیے ہیں، اور آج یہ دوبارہ سیاست اسی نہج پر لے کے جا رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کہ ملک کے لیے بہتری ہوگی۔ دیکھیے باسط صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ 77 میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں ایک نوجوان لڑکا تھا جی، اس وقت میرے والد چیف منسٹر تھے، اس کے بارے میں مجھے سب کچھ پتا ہے، اور میں ہمیشہ ٹائم میں لیکن بات کرتا ہوں جی۔ بدقسمتی یہ آپ دیکھ لیجیے کہ یہ سب پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف رہ چکی ہیں، بہت خلاف، حد سے زیادہ بات کرتے رہے آپس کے خلاف۔ اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کی کامیابی کے بعد جو کوئی حکومت بنے گی پھر یہ آپس میں کہاں ٹھہریں گے جناب، آپس میں ایک نہیں ہوں گے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اپنی اکیلی سیاست کرتے، ہر پارٹی کے اپنے نظریے پہ ہوتی۔ وہ جو نظریاتی بن گئے ہیں، وہ جو چے گویرا بن گئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے لندن میں، وہاں سے موو کروا رہے جی، ریموٹ کنٹرول انقلاب لانے کے چکروں میں۔ اچھا یہ ذرا سردار صاحب بتائیے، جیسے جے گویرا کا آپ نے بات کی ہے کہ سیاسی پارٹیاں تو آپس میں بہت حد تک مخالفت کرتی رہی ہیں، تو اب بھی اندر تو اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ ہے کہ وہ ہر پارٹی زیادہ بارگیننگ کے چکر میں ہے۔ پیپل پارٹی کے پاس ایک حکومت ہے، نون لیگ پھر کسی جگہ راستے میں آ کے اگر یہ شو کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں بارگیننگ پوزیشن مضبوط کرے گی اور نکل جائے گی پتلی گلی سے۔ ایسے ہی ہے جی، بات صاف بات یہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ آپس میں دست و گریباں ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ عمران خان کی حکومت میں تھوڑا سلیقہ نہیں ہے، اگر وہ سلیقے سے کام کرتے بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ اب یہ ہے کہ کہیں آپس میں کیا کہتے ہیں وہ یہ کر کے وہ خود کو فائدہ تو ہوگا، لیکن درمیان میں کہیں پاکستان کا نظریہ گم نہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی بتائیے عبدالباسط خان صاحب، کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا جو انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ بلوچستان میں شو کافی بڑا ہو جائے گا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ چکزئی وہاں میزبان ہے، اسٹوڈنٹس وہاں مدرسوں کی، وہ بھی انہی کی دی ہوئی میں سمجھتا ہوں چیز ہے کہ نہ سکولنگ اس ملک کو دی گئی، بچوں کو نہ ہیلتھ دی گئی۔ اب وہ غریبوں کے بچے ان مدرسوں میں پڑھ کے انہی کے وہ بن گئے ہیں سلیبس، تو وہ نکلیں گے۔ صاحب ہم جو تجزیہ کر رہے ہیں نا اس میں بیٹھ کے یہاں، ہمارا یہی مقصد ہے کہ یہ جو ایجیٹیشن پالیٹکس کی ہے، یہ جو جلسے کریں گے یا کوئی ریلیاں کریں گے، استعفے کا تو خیر سوال آپ نے بھی رول آؤٹ کر دیا، وہ تو استعفے والی بات واقعی نہیں بننے والی آگے، لیکن کیا اس سیاست سے اگر جبکہ جنرل باجوہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو اس وقت سٹی گورنمنٹ ہے اس کو ہم مکمل سپورٹ دیں گے، اور اب یاد رکھیے جب عمران خان صاحب بھی اس وقت ان کے خلاف ایجیٹیشن چلا رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے پورے 5 سال مکمل کیے تھے انہوں نے، اور یہاں تک تھا کہ خاقان عباسی صاحب کے مجھے الفاظ یاد ہے کہ ہم 1 منٹ پہلے بھی حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سچویشن میں اگر آپ ایک آئیڈیل باتیں کرتے ہیں نا، آئیڈیل باتیں کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتی۔ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فرض کریں سچویشن خراب ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ کیا اس طرح مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا اگر الیکشن سے پہلے اصلاحات نہیں ہوں گی اور اس کے بعد ایجیٹیشن کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے لیے حکومت پیالے میں رکھ کر دے دیں گے، تو یہ ایک خام خیالی ہے، ان کی ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ ملک ایک انارکی کی طرف جائے گا، اس انارکی کے نتیجے میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، لہٰذا نقصان ہوگا تو اس ملک کا ہوگا۔ ایک لے مین بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں ملک کا سلمان عابد صاحب، پھر جو خاموش ہم کہتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں آواز غریب آدمی کیا اٹھا سکتا ہے؟ وہ روزی روٹی کے طور پر ہی پریشان ہے، بے روزگاری انتہاؤں کو پہنچ چکی ہے، اور مہنگائی ہے، اور ملک کا وہ طبقہ اندر سے ظاہر ہے خوش بھی نہیں ہے، حکومت سے ناراض ہے۔ تو ان حالات میں فضل الرحمان جب وہ للکارے مارتے ہیں، اس کو میں تو فنڈڈ ہی کہتا ہوں کہ جس طرح پلانٹڈ اور فنڈڈ قسم کا یہ مولوی صاحبان ہے کہ ملک ہی کہتے ہیں کہ میں تو افغانستان بنا دوں گا اگر میرے راستے میں کوئی آیا تو۔ اب اس سے آگے کیا ہو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں عوام کی سیاست تو کوئی بھی نہیں کر رہا، اسی لیے عوام ان سے لا تعلق بھی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا، مجھے کوئی بڑا جسے خوش فہمی نہیں ہے، اس اپوزیشن کے غبارے سے ہوا جو ہے وہ عوام نہیں نکالنی ہے، لوگ اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے، سوائے کے پی کے اندر بلوچستان میں جہاں مدارس ہیں وہاں آپ کو ان کی اکثریت نظر آئے گی۔ دوسری بات کیا ہے
دیکھیے جو آپ کو سمجھنا چاہیے وہ بات یہ ہے کہ ان کے پاس کون سا نیریٹو ہے, ان کے پاس کون سا متبادل پلان ہے. اگر ان کے, جیسے باسط صاحب نے کہا, اگر ان کے پاس کوئی متبادل پلان ہوتا تو 5 برس تو پیپلز پارٹی کو بھی ملے نا, 5 برس تو پی ایم ایل این کو بھی ملے, اور 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے, اور 10 سال تک شہباز شریف کی حکومت پنجاب میں رہی ہے. تو کون سا ایسا انقلابی ایجنڈا انہوں نے دے دیا جس کی وجہ سے لوگ ان سے خوش تھے؟ عمران خان کا جو ظہور ہوا ہے, یا عمران خان جو ٹاپ پہ آئے ہیں, وہ بنیادی طور پہ ان دو سیاسی جماعتوں کی ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے. کون لوگ ہیں جس طرح مسلم لیگ کہتے ہیں کہ ہمارے ظاہر ہے دنوں کو لیڈر جب پیش ہوتے ہیں تو ہزاروں لوگ تو ہوتے ہیں نا, یہ بھی تو ماننا سر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, ان میں سے جو سیاسی کارکن اکٹھے ہوتے ہیں, اگر آپ نے پوری قوم کو یہ ریفلیکشن یہ دیکھ لیا ہے تو پھر آپ مجھے بتا دینا کہ ساری قوم کیوں نہیں نکلی وہ جی ٹی روڈ کے اوپر جب نواز شریف صاحب نکلے تھے, کیوں نہیں نکلتی پیپلز پارٹی کے کانٹیکس میں؟ آج عوام سڑکوں پہ آئے گی نہیں, عوام کو بھی پتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, لوگ عمران خان کی حکومت سے ناراض ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن لوگ متبادل کے طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں چاہتے, لوگ متبادل کے طور پہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں چاہتے. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ پاکستان کی سیاست کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. پھر آپ کہیں گے کہ جناب فوج نے آ کے قبضہ کر لیا. دوسری بات میں یہ بھی عرض کرتا ہوں, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایک صرف عمران خان کی ضرورت پاکستان کے لیے نہیں ہے, پاکستان سے باہر عمران خان کا ایک سافٹ امیج ہے. پاکستان سے وہ تو ہم نے نیریٹو دبا دی ہے نا. آپ دیکھیں کہ ہمارے آپ کے سامنے دیکھیں عبداللہ صاحب آئے ہیں, یہ عبداللہ اینٹی پاکستان تھے, اور جس قسم کی گفتگو کل انہوں نے کی ہے, اور جس قسم کی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پلیئر لیڈنگ رول, اور جس طرح سے وہ بائی لیٹرل ریلیشن شپس کی بات کر رہے ہیں, تو اس سے تو دیکھیے نا پاکستان کا ایک سافٹ امیج بلڈ ہوا ہے. ان کا رجحان ویسے بھی انڈیا کی طرف ہے, حالانکہ ڈسپائٹ دیٹ میں بہت بڑی بات ہے کہ ان کا پاکستان اصل میں جو میں سمجھتا ہوں صحیح سلمان عابد صاحب نے کہا ہے کہ عبداللہ 12 سال بعد پاکستان میں جی سب سے زیادہ شمالی اتحاد کا وہ سربراہ ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف ہی وہ رہے ہیں. اب حالات ایسے بدلے ہیں, اس کو کریڈٹ نفرت سے اگر گناہ دینا چاہے عمران خان کو, آپ دیکھیں یونائٹڈ کئی سیشن میں وہ ڈائریکٹ یعنی ورچوئل ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. یہ درست ہے کہ پاکستان میں کافی حالات مہنگائی کے خراب ہیں. آپ دیکھیں پھر بھی قدر وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم تو نہیں ہوتا. ملک کے جو حالات اس نہائی پر پہنچ چکے تھے وہ آہستہ آہستہ ہوں گے. لیکن میاں صاحب جو اصل چیز جو ہے نا, بڑی اچھی اہم بات ساری اس پولیٹکس میں جو چل رہی ہے اس وقت, آپ دیکھیں کہ کیا چیز تبدیل کیا ہوئی ہے. حالات تو وہی ہیں. اب جس طرح پاکستان کی حالت کرونا سے پہلے ایک بہتری کی طرف جا رہی تھی, کرونا میں رہ کر بھی پاکستان میں صرف پاکستان نہیں ہے, دنیا کے تمام ملک نہیں سب میں جا رہی. تو اگر پاکستان اس وقت اگر اس سچویشن میں اگر یہ ہڑتال کرتے ہیں, ہنگامے کرتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس پارٹی کو یا ان لیڈروں کو محب وطن کہے گا. اچھا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے ہمارے ذہن میں کہ آج ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ افسردہ کر دینے والی باتیں ہیں. جس طرح کہتے ہیں کہ جب ہم کہاں سے وہ لائیں ایسی خوشیاں کہ سب خوشیاں ہونے کے باوجود اس کو سیلیبریٹ نہیں پاکستان میں ہو سکتا. ایک انڈیا سے بڑی خبر آئی کہ 28 سال بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں کی ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, اور جن لوگوں نے بابری مسجد گرائی تھی ان کو رہا کر دیا ہے. سلمان دیکھیں اس میں بڑا سمپل سی بات ہے کہ اس وقت جو ہندوتا کی سیاست بھارت میں چل رہی ہے وہ صرف بی جے پی کے اندر نہیں ہے, وہ جوڈیشی کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے, وہ وہاں کی آرمی میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے, وہاں کے میڈیا میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. اس لیے جو فیصلہ آیا یہ غیر متوقع نہیں ہے. وہاں سے آپ عدالتوں سے, حکومتوں سے وہ توقع نہ رکھیں کہ وہ وہاں کے بھارتی مسلمانوں کے حوالے سے, بھارتی شہریوں کے حق میں کوئی بات کریں گے. اس وقت تو مودی صاحب کے اوپر جو ہندوتا ہے وہ اتنی سوار ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی مسلمانوں کو اگر آپ نے یہاں ہندوتا کو قبول نہیں کرنا تو بھارت چھوڑ دیں. اس سے زیادہ اور کیا ان کی تعصب اور ان کی نفرت کی سیاست ہو سکتی ہے جو وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں علاقہ ہی, آپ تو بڑے شاندار لکھتے بھی رہتے ہیں کہ علاقہ جو سینیریو اور بلاکس بن رہے ہیں اس میں یہ امریکہ کی ضرورت تو انڈیا ہے, اس سے وہ زیادہ. سر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ریجنل پولیٹکس میں آئسولیشن ہندوستان کو ہوئی ہے, چائنا سے اس کی ناراضگی, ایران سے اس کی ناراضگی, نیپال سے اس کی ناراضگی, بھوٹان سے اس کی ناراضگی, پاکستان سے اس کی ناراضگی, افغانستان میں عبداللہ کا پاکستان آنا, یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ امریکہ کے ساتھ جتنی مرضی دوستی کر لیں, اگر آپ اپنے ریجنل ممالک کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آپ کی ریجنل سٹیبلٹی جو ہے وہ کوسچن مارک ہوگی. اور آج کشمیر کے کانٹیکسٹ میں بھی سب جگہ پر وہ کوسچن مارک. کیونکہ ہمارا وقت ختم ہونے بات یہ صحیح ہے کہ یہ بابری مسجد کا معاملہ آپ لے رہے ہیں, انہوں نے مسلمانوں کو ایک خطہ تو دے دیا کہ آپ علیحدہ مسجد بنا لیں اپنی, اور لیکن بات یہ ہے کہ جو یہ بابری مسجد کا جو بیک گراؤنڈ ہے, کتنے سالوں سے مقدمہ چل رہا تھا, 12 سال بعد غالباً اس کا فیصلہ ہوا ہے. آپ ایک چیز ہمیشہ نوٹ کر لیں, اگر جو میاں صاحب جن کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں کرنے نہیں دی گئے, انہوں نے آپ دیکھیں کہ وہاں سے
جو مودی صاحب کابل سے اڑ کے یہاں پہنچے، سب تعلقات ہوئے، سائیڈ لائن پہ انہوں نے گفتگو کی، آگے سب کچھ کیا، لیکن مودی نے ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ کسی جگہ، خواہ ثقافت ہے، کلچر ہے، سپورٹس ہے، پاکستان کے ساتھ تعاون کو انہوں نے درخور اعتراض سمجھا، یہاں تک کہ نواز شریف کی حکومت میں بھی نواز شریف کی وہی میں بات کر رہا ہوں، اور یہاں تک کہ کرکٹ کا ایک میچ کھیلنے کے تیار نہیں ہوئے۔ لہٰذا مودی کے ہوتے ہوئے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، مجھے شاہد افریدی کا بیان بھی کل پڑا، وہ کہتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے اب کوئی چیز بھی آپ نہ سمجھے کہ یہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا۔ انہوں نے صحیح کہا، ہندوتا کا جو چرچا کر رہے ہیں آگے، جس طرح انہوں نے اپنے ہندو اچھا ایک نئی خبر آئی ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کے بیٹے امریکہ میں موجود ہیں، اور یہاں سے بھی وہ اب دیکھیں جو اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ لوگوں کے اتنی دولت ہو چکی ہے کہ وہاں بھی جب وہ کسی نہ کسی طریقے سے انویسٹمنٹ کر کے امریکن جو نئی انتظامیہ آ رہی ہے وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ اور جو ہو رہا ہے اس وقت یعنی باہر سودے بازیاں ہو رہی ہیں۔ اب ہندو توا کو آپ لے لیں یا پاکستان کے حکمرانوں کو لے لیں، جو نیریٹو انڈیا پاکستان کے خلاف ہر وقت خوش ہوتا رہتا ہے، وہ باہر سے فوج کو ملائن کرنا ہو، فوج کو یعنی 5th جنریشن وارفیئر آپ لگا لیں، وہ کام چل رہا تھا۔ اندر سے اگر ہمیں اتنا کمزور ہو جائیں تو ہندوستان کو فیصلے بھی ایسے کرے گا، اور بارڈر کے اوپر بھی ہمارے لوگوں کو اسی طرح ہی مارے گا، تو کون پوچھے گا پھر؟ اس کا مقصد یہ ہے جی کہ انگیج رکھنا۔ پاکستان کی جو آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے جو ڈیفینس کے جو منسٹر بھی تھے، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ پاکستان کو ہم بلوچستان میں سبق سکھائیں گے آ کے، اور وہ بارہا اس بات کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اچھا بھائی عامر علی خان صاحب، آپ سے ہم نے کیونکہ سی پیک پر بہت شاندار ایک پروگرام رکھنا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پالیٹکس کس طرف ہے، ہمارا تو شاندار مستقبل ہی ہے۔ میں کم سے کم سمجھتا ہوں، میں اکثر اپنے دوستوں کو میں کہتا رہتا تھا جو بے روزگار تھے، آج نہیں 10 سال پہلے بھی، میں کہتا ہوں جو آدمی پاکستانی بچہ، وہ بچہ اچھا ہے، وہ اس پر کم سورس ہیں، وہ گوادر چلا جائے، وہاں بہت شاندار مواقع ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم چائنا کی حکومت کے بہت شکر گزار ہیں۔ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا، سے بعد بھی آپ سے تفصیلی انشاءاللہ تعالی کسی دن سیشن رکھیں گے، تو میں تمام پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، عمران خان حکومت نے اگر کوئی عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہ کیا اور مہنگائی اور بےروزگاری پر توجہ نہ دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اے پی سی یا پی ڈی ایم جو ہے یہ ناکام بے شک ہو جائے، پھر عوام کے سوالوں کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ وہ وقت نہ آ جائے کہ عمران خان کو بھی لوگ باقاعدہ خود ہی باہر نکل کے کہیں کہ یہ بھی ہمیں دھوکہ دے کے چلے گئے ہیں۔ آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔